بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اور جو بھی اب یہ سارا کہ مال نے تمہیں اتنا کر دیا کہ تم اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہو کہ مال نہیں ہے تو نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی کسی بڑے مالدار کو ہونا چاہیے اور وہ عظیم ہے تمہاری نظروں میں. اب خداوند عالم فرماتا ہے کہ اصل میں تم رحمان کی یاد سے بھول گئی ہے تم، اور تمہارے نظریات اس وجہ سے غلط ہو گئے اور اپنے غلط نظریات کو تم صحیح سمجھتے. اب توجہ فرمائیے گا کہ قرآن کی تمام آیات قابل توجہ ہوتی ہیں. یہ ایک بہت جو ہر انسان جس میں مبتلا ہے اور معرض خطر میں ہے وہ بیان کر رہا ہے. آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو بھی رحمان کی یاد سے کنارہ کشی کرتا، یعنی اللہ کو بھول جاتا، خدا کو یاد نہیں رکھتا اپنے امور میں، اپنی باتوں میں، اپنے کاموں میں، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے. یعنی جیسے ہی خدا دل سے نکلا، یعنی غفلت خدا کو چھوڑا اور چکروں میں پڑ گیا، ساتھ کون مشورہ دینے کے لیے آ جاتا ہے؟ اسسٹنٹ، مشیر خاص ابلیس. ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، کمپینین، قرین، کمپینین، ساتھ ساتھ رہنے والا. اور وہ شیاطین پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں راستے سے، یعنی حق کے راستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہے. یعنی شیطان ان کو روک لیتا ہے لیکن فلسفے بڑے سکھا دیتا ہے، بڑی بڑی باتیں سکھا دیتا ہے، بڑی دلیلیں. جیسے کافر کہہ رہے تھے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا، کہ اپنی طرف سے بڑی محکم دلیل دے رہے تھے کہ اللہ نے اگر ہدایت ہی کرنی تھی کسی سیٹ کو دیتا تاکہ اس کی بات سنتے لوگ. آپ کی بات کس نے سننی ہے؟ لہٰذا اللہ نے آپ کو نبی نہیں بنا، جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن کچھ کافروں سے پوچھے یہ تم غلط بات کر رہے ہو، وہ کہیں گے ہم جیسے سمجھدار غلط بات کر سکتے ہیں، ہم صحیح بات کر رہے ہیں. تو یہاں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو یاد، یہ آتا کہاں سے شیطان؟ جب ہماری افکار میں، ہماری باتوں میں، ہمارے اعمال میں خدا نہ ہو، خدا کی یاد نہ ہو، خدا کی رضا ناراضگی ملحوظ نہ رکھے، پھر شیطان آ جاتا ہے. یہ قرآن قاعدہ بتا رہا ہے. وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ اس کا تو کام ہے حق کے راستے سے روکنا. وہ روکتا ہے لیکن ایسی ٹیکنیکس کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ سمجھدار تو ہے ہی کوئی نہیں جو گمراہ ہوا ہوتا. لہٰذا آپ کسی ایتھیسٹ سے ملاقات کریں، وہ کہے گا مجھے سارا پتہ، مجھے سارا پتہ ہے، میں سارا پڑھا ہوا ہے، میں پتہ ہے، بڑے گہری باتوں کے بعد میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ اللہ کوئی نہیں. حالانکہ بہودہ بات کر رہا ہوں، کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس اللہ کے نہ ہونے. ٹھیک ہے، لیکن آپ فلسفہ سنیں، باریک بینیاں سنیں، پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آئے گا. ٹھیک ہے، سیدھی بات کی طرف نہیں آئے گا، غلط بات جہاں ملے وہاں پہنچ جائے. یہ وہ جسے قرآن پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ یہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں سے خدا کی یاد نکل گئی. جب نکل گئی پھر شیطان گھستا ہے اور وہ ایسے گمراہ کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے. لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا، یعنی یہ جو گمراہ ہوا تھا، یاد خدا سے غافل ہوا تھا، پھر شیطان نے اسے گمراہ کیا اور یہ سمجھتا رہا میں تو بڑا زبردست فلسفی ہوں، میرے سے زیادہ سمجھدار ہی کوئی نہیں. یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا، یعنی موت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان، تیرے سے کون مراد ہے؟ شیطان. اس دن پتہ چلے گا کہ یہ جو دوست بنے ہوئے تھے، مشورے دے رہے تھے، انہوں نے بیڑا غرق کیا. محفل ہی اتنی بری تھی کہ دوسری طرف سوچ ہی نہیں جاتی تھی، ہر وقت یہی دوست تھے، یہی باتیں کرتے تھے. اس خراب کمپنی نے، شیاطین الجن والانس، ٹھیک ہے نا، من الجنۃ والناس، انہوں نے میرا بیڑا غرق کر دیا. تو اس دوست کو دیکھ کر یہ کیا کہے گا کہ کیونکہ اس دن تو شیطان کو بھی دیکھیں گے سارے، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرقین کا فاصلہ ہوتا. مشرقین کہتے ہیں مشرق اور مغرب کو، اس کو دونوں کو مشرقین کہہ دیتے. یعنی یہ
گویا کہ سب سے بڑی لمٹ ہے جو اس وقت بولی جاتی تھی کہ اتنا فاصلہ ہوتا ہے چونکہ دنیا کے دو کنارے، ایک مشرق کہلائے گا ایک مغرب کہلائے گا، اتنا قرب تھا دنیا میں، گزارا ہی نہیں ہوتا تھا ایک دوسرے کے بغیر. اس دن کہے گا کاش تیرے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان. میں نے تیری شکل ہی نہ دیکھی ہوتی تھی، تو نے میرا بیڑا غرق کر دیا. تو کتنا برا ساتھی ہے. فبئس القرین، تو نے کیا کہاں پہ لا کے مجھے کھڑا کر دیا. دین اسلام نے دوست کی سلیکشن پر احادیث میں بھی بہت زیادہ احتیاط کا، کیونکہ انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا a man is known by the company he keeps، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے اپنے کمپنی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہوگا. تو اس دن کہے گا کہ یہ کتنا برا ساتھی. اب اللہ کی طرف سے کیا کہا جائے گا؟ اور کیونکہ تم نے ظلم کیا ہے تو آج یہ بات تمہیں فائدہ نہیں دے گی کہ تم اس عذاب میں اکٹھے ہو، مشترک ہو. یہ بات کیا کہنا چاہتا ہے؟ توجہ فرمائیں. یہ گویا کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک اور ہٹ ہوگی ان پر کہ تم جب دنیا میں ایک پھنس جاتا تھا تو دوسرا فوراً پہنچ جاتا تھا، تیسرا سارا گینگ پہنچ جاتا تھا. کوئی ادھر ٹیلی فون کر رہا ہے، کوئی رشوت دے رہا ہے، بندہ چھڑوانا ہے ہمیں، یہ بندہ نہ پکڑا جائے. جیسے آج کل بھی کرپٹ پکڑا جاتا ہے نا تو کبھی رپورٹیں چینج کر دیتے ہیں، کبھی کیا کر دیتے ہیں، کبھی پیسے دے دیتے ہیں، فلان سب کچھ کرتے ہیں. کہ اس وقت تم مشترک ہو جاتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے اور تمہیں فائدہ ہو جاتا تھا. آج تمہیں یہ اکٹھے ہو نا جہنم میں، اب کرو رپورٹیں بدلواؤ، مطلب گواہیاں بدلا دو، ریکارڈ چینج کروا دو، سفارش کرا دو، ایس ایچ او کو فون کراؤ، ڈی ایس پی سے کراؤ، آئی جی سے کراؤ، کس سے کراتے کراؤ فون. یہ گزرا ہے سورہ صافات میں، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو ایک دوسرے کو کہیں اکیلا چھوڑتے ہی نہیں تھے، پہنچ جاتے تھے. اور کہتے ہیں جب تک میں ہوں تجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، بے فکر رہ، زبان نہیں کھولنی، کچھ دن صبر کرنا اور میں تجھے چھڑا لوں. کیا ہو گیا تمہیں؟ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، آج تم ایک دوسرے ساتھ ہو لیکن ہیلپ ہی نہیں کر رہے. یہ وہ ہے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، ہرگز تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، اِذ ظَلَمْتُمْ، کیونکہ تم نے ظلم کیا دنیا میں، خرابیاں نافرمانیاں کیے، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہ کہ تم عذاب میں اب مشترک ہو، اب اکٹھے ہو، ساری گینگ اکٹھی ہے، کر لو جو کرنا ہے، نکلو یہاں سے. صدق اللہ العلی العظیم.